وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار، وہ تیرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ کمروں میں یا علی مدد کی سینری لگانے والوں، اس آیت کو سنو، ان سینریوں کو اتار پھینکو۔ کمروں پہ یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، یا باب الحق مدد، کئیوں کے کمرے پہ وہ سینری سجی ہوئی، سبز رنگ کا چولا پہن کے بابا بیٹھا ہوا، ادھر ایک مریدنی دعا کر رہی، ادھر سمندر سے کشتی باہر آ رہی۔ یہ بابا جی کی کرامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا، نہ پکارو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، ما لا ينفعك ولا يضرك، نہ تجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو کہنے کی یہ تو بھابی ایویں ہی کر دینے، بزرگاں دے ہاتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو باز نہ آیا یا رسول اللہ مدد کہنے سے، یا علی مدد کہنے سے، یا پیر مدد کہنے سے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں میں تیرا شمار ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کوئی مصیبت ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی ٹال سکتا؟ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، پھر جب بھی مدد کا سوال کیا جائے گا تو عرش والے اللہ سے کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے کہا جب سوال کرو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرو اللہ سے کرو۔ نبی سے پیار کا اگر دعویٰ ہے تو نبی کا حکم ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، جب مدد کا سوال، مدد طلب کرو اللہ سے کرو، سوال کرو اللہ سے کرو۔ اور جان لو اگر پوری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا رب نے لکھ دیا، اور ساری دنیا تجھے مارنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، نقصان دینے کے لیے، تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ نے جتنا تیرے لیے لکھ دیا۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، جس کو تم پکارتے ہو وہ الہ بن جاتا ہے۔ پکارنا عبادت ہے، ما فوق الاسباب، اور جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو پھر تم عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن حکیم کی آیات، اے مسلمان بھائی، چندہ نہیں مانگتا، تیری جیب پہ نظر نہیں، تیرے جسم پہ نظر ہے، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پیسوں کا سوال نہیں، چندوں کا سوال نہیں، یہاں تو جسم اور جان کا سوال ہے۔ وہ اور ہیں جو عزتوں کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، مال کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دو نہیں، ہم سے لے کے جاؤ، ایمان لے کے جاؤ، توحید لے کے جاؤ، اپنے اس نرم و نازک جسم کو جہنم سے محفوظ کر کے جاؤ۔ اور یہ محفوظ کب ہوگا؟ جب ایک اللہ کی سچی توحید پہ ایمان آ جائے گا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جس کو تم پکارتے ہو، کھانچا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بڑی امام نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ قرآن کا اعلان ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، داتا عرش پہ ہے، گنج بخش عرش پہ ہے، خزانوں کا مالک عرش پہ ہے۔ رزق کا سوال کرو تو عرش والے اللہ سے کرو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت بھی اللہ کی، شکر بھی اللہ کا۔ کیوں؟ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم ساروں نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ،
کر سنتے جاؤ. وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ کیا مطلب؟ اس سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں. وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب، اس کی پکار کو سن. قرآن، اللہ کے لیے قرآن کو تو سینے سے لگا لو. یہ قرآن تو سنجا ہے، یہ قرآن تو ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کے لیے ایک تو ہو جاؤ، قرآن پہ ہی ایک ہو جاؤ. کہا جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ پکار کا جواب کیسے دیں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے، انہیں پکارے جانے کا علم. یہ اور بات ہے. مولوی ذکریہ صاحب خدا صدقات میں لکھتے ہیں، ہم ایک بزرگ کی قبر پہ ہمارے کچھ ساتھی اکٹھے ہو کر کے، قبر والا خواب میں آیا کہ تم آئے ہو بھوکے جاؤ، اچھی بات نہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو، اوریجنل اصل نسل کا اونٹ گھر ہے وہ تم لے لو. قبر والا اٹھا، اونٹ ذبح کیا، اپنی قبر میں واپس چلا گیا. انہوں نے گوشت پکایا، کھایا، بانٹا، واپس جا رہے تھے. سامنے سے لڑکے نے کہا میرے باپ کو کچھ تم نے دیا ہے؟ کہا خواب میں سودا ہوا تھا. کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لو. مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی بھی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کے لیے سخاوت کی جائے. یہ سخاوت کی حد نہیں، یہ شرک کی حد ہے. مالک کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکارے جانے سے غافل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں. قبر پہ چڑی آئی ہے، چڑا آیا ہے، مرید آیا، مرید نہیں آئی ہے، ایک آئے ہیں، 5 آئے ہیں. اور اگلی بات بڑی غور طلب ہے. کچھ کہتے ہیں یہ ساری آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو بتوں کے متعلق ہیں. من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اولیاء اللہ تو اللہ کے اپنے ہیں. سنو اسی آیت کا حصہ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جن جن کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بابا الحق مدد، یا بابا مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد. ساڈا عبد القادر، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ، تینوں صرف لترا دی لوڑ ہے، ہور کسے شے نہیں. یہ تم جن کو پکارتے ہو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب یہ اولیاء اللہ اکٹھے ہوں گے، انبیاء اکٹھے ہوں گے، یہ سارے ایسے مریدوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعروں کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہم کو پکارا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت سے بری ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ بزرگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، الہ پکڑتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کا کام چل جائے، یہ عزت مند ہو جائے. کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، نہیں اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ قیامت کے دن ان کی پکاروں کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے. سمجھنے والے کے لیے تو پیارے بھائی رب عز و جل کی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن یہاں پورا گھنٹہ آپ کو قرآن کی آیت سنائی. اللہ کے لیے توبہ طائب ہو جائے، اللہ کے لیے غیر اللہ کو پکارنے سے پاس آ جائے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والا کبھی اللہ کی جنت میں جا سکتا تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین. جب وہ انکار کریں گے نا اولیاء اللہ ان یا علی مدد کے نعروں کا، تو پھر مشرک کیا کہے گا یہ بھی سنو. تاللہ، اللہ کی قسم، ان کنا لفی ضلال مبین، ہم تو بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا. یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا علی مدد بھی ٹھیک ہے. ہم یہ قیامت کے دن افسوس کہیں گے، قرآن حکیم کی آیات ہیں، ہم بڑی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب